یہ ایک دو آم ہم نے اپنے ساتھ لائے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے بلاگ میں خوش آمدید. اس وقت میں آیا ہوں شیری خوڑ. میں نے اپنے کئی ساری ویڈیوز میں بولا ہے کہ خوڑ ہم نہر کو بھی کہتے ہیں، دریا کو کہتے ہیں جو کسی ایریا پہ ہو. تو یہ ہے شیری خوڑ، یہ اس علاقے کا نام بھی ہے اور ان کو جو یہ نام ملا ہے اسی خوڑ سے ملا ہے. تو آج ہم نے سوچا طرف چلتے ہیں. کافی دن ہو گئے، بلکہ ایک عرصے سے میں اس طرف پہ نہیں آیا ہوں. یہ ہے شیری پل. اسی پل کے پہلو میں اس طرف پہ وہاں ایک گاؤں ہے جس کو روپکنائی بانڈائی کہتے ہیں. میرے دوستو، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ الائی میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے، ویسے تو سیاحتی طور پہ گلائی میڈوز بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسی سڑک پہ آگے جائیں اور وادی بٹیلا دیکھیں، کوش گرام دیکھیں، اس کے پیچھے جو پہاڑی ہیں وہ سلسلے دیکھیں. یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. اور بنسبت جو آپ گلائی میڈوز جاتے ہیں تو آپ کو بہت کم خوار ہونا پڑے گا. تو میرے دوستو، یہ ہے شیری خوڑ اور اس کے بالکل پہلو میں یہ روپکنائی قلعہ ہے، اور اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو وہاں روپکنائی گاؤں آتا ہے. وادی الائی میں ایسی ہی آبادیاں ہیں کہ جگہ جگہ پہ گاؤں کے نام سے لوگ رہتے ہیں. کوئی بڑا شہر وغیرہ یہاں پہ نہیں ہوتا. اب اس وقت ہم جس ایریا میں ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ موسم بالکل معتدل رہتا ہے، کوئی خاص ایشو نہیں ہے. کافی سنسان جگہ ہے اور بہت خوبصورت ہے. اگر آپ اس طرف پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ سرخ املک جو ہے، جس کو جاپانی املک بھی کہتے ہیں، اور یہاں الائی میں تو دو قسم کے املک ہے، ایک کالے اور ایک سرخ ہیں. تو اسی نام سے ہم ان کو پکارتے ہیں، سور املک اور تور املک. عام طور پہ اس کو جاپانی املک کہتے ہیں. یہ ایک ہی جگہ ایسی میں نے دیکھی کہ یہاں پہ جاپانی املک کا ایک باغ ہے، کافی سارے درخت ہے یہاں پہ. اور یہ مجھے مدین میں ایک بندے نے بتایا تھا کہ آپ الائی والے لوگ جو ہے زیادہ تر جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ نہیں لگاتے ہیں، بہت کم لگاتے ہیں، حالانکہ کافی آمدنی ہوتی ہے اس کی. اور خصوصاً مجھے اس نے آئیڈیا جو دیا اسی جاپانی املک کا دیا کہ یہ آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یقیناً ادھر میں نے دیکھا کافی سارے درخت ہیں، کافی آمدنی ہوگی ان کی. اس سے جاپانی املوک، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چوکیداری کرنی نہیں پڑتی، کیونکہ یہ جب کچے ہوتے ہیں تب ان کو اتار دیتے ہیں اور پھر اس کو کاٹن وغیرہ میں بند کر کے تب وہ جا کے پک جاتے ہیں. اگر درخت پہ ان کو پکنے دے دیتے تو اس کے پیچھے چمگادڑ بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ یہ کھا جاتے ہیں، جس سے یہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اس کو اتارنا پڑتا ہے. اور ایک اور پلس پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے کہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ان سے بھی بچا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی کچے تو نہیں کھاتے اور پکے وہ اگر کھاتے ہیں تو وہ درختوں پہ ہوتے نہیں ہیں. بہرحال اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اگر الائی والے اس بات کو سمجھ سکے تو. پورے الائی میں صرف ایک ہی جگہ ہے، اور یہ بھی وہاں سے لے کر یہاں تک ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کی سڑک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی چلانے کا قابل ہے، لیکن باقی کچھ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہی بدقسمتی ہے یہاں کی. اچھا، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پہلے جو پرانا پل تھا وہ صرف پیدل لوگوں کے لیے تھا. وہاں وہ اس کے آثار نظر آتے ہوں گے اس طرف پہ اور اس طرف پہ بھی.
اور جو گاڑی ہوتی تھی وہ یہاں نیچے ندی کیا ہے نہر کے اندر آیا کرتی تھی، وہاں سے اوپر جاتی تھی اس طرح، تو کافی مسئلہ ہوتا تھا. اور پھر آخر کے دنوں میں تو اس طرح تھا کہ یہ جو پل تھا یہ بہت خطرناک ٹائپ کا پل تھا، کافی سارے موٹر سائیکلز وغیرہ اس سے گر بھی گئے تھے. اور میرا اگر آپ چینل پہ تیسری یا چوتھی ویڈیو دیکھیں تو اس میں اسی پل پہ آیا تھا اپنے بائک کے اوپر. آپ دیکھ لیں کہ کتنی مشکل سے ہم آیا کرتے تھے اس پہ. تو اب الحمدللہ یہاں پہ ایک پل لگا ہوا ہے اور اس پہ آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں. نیچے بچوں کو دیکھو، پانی ٹھنڈا نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کیا ریزن ہے اس کا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اوپر پہاڑوں سے آتا ہے تو ٹھنڈا ہو. اور یہ الائی کا مین جو نہر ہے، اور خصوصاً اس کو ربکنہ نہر بھی کہتے ہیں، جو کہ الائی میں کافی مشہور ہے اس نسبت سے کہ اس نے کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ کور کیا ہے. اچھا میرے دوستو، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے. مجھے ہلکا یاد ہے، بلکہ مجھے پوری طرح یاد ہے کہ جب میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا تو عصر کے وقت ہفتے میں 1-2 بار ہم یہاں آتے تھے. یہ تقریباً مدرسے سے 2-3 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تو ہمارا واک بھی ہو جاتا تھا اور ساتھ یہاں آ کے بالکل سکون سے بیٹھ جاتے. کوئی شور، کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایک پرندہ آواز کر کے اس خاموشی کو توڑ دیتی ہے، باقی یہاں پہ کسی قسم کا شور شرابہ، آوازیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. سامنے اگر آپ دیکھیں تو بیاری گاؤں ہے جو کہ الائی کا ایک اقتدار یافتہ گاؤں ہے. اور اب بھی ہمارا MNA اور MPA اسی گاؤں سے ہے. یہاں یہ لوگ ابھی آباد ہو گئے، لیکن کافی خوبصورت ویو ان کے گاؤں کے سامنے کا بھی ہے. گاؤں کے سامنے دریائے راشن اور اس طرف سے دریائے ربکنی، دونوں جا کے وہاں پہ مل جاتے ہیں. تو میرے دوستو، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تب تک کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.